بڑا پرکیف نوری ہوگا وہ حج کا بھی نظارہ، گدائے بے نوا کو ہم وہاں پر شاہ دیکھیں گے۔ وہاں پر سب اللہ کے مہمان ہیں اور سبھی شاہ ہیں وہاں پر۔ ہاں، وہاں پر غریب امیر کا تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے، سب قسمت والے ہیں، سبھی شان والے ہیں۔ جن کو مولا نے اپنے گھر میں بلا لیا وہ سارے ہی عظمت والے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج عمرے کے لیے جس کو اللہ بلاتے ہیں نا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج عمرہ کیا ہے، فرمایا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یہ بھی بات سن لیں، جس پہ حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے اوپر حج فرض ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے پہلی فرصت میں حج ادا کرے۔ ہاں، اگر حکومت کی طرف سے اس کی درخواست نہیں منظور ہو رہی یا اس کی کوئی اور رکاوٹ ہے تو اللہ کے ہاں وہ معذور ہے۔ اسی حال میں اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے بھی رکاوٹ کوئی نہیں اور اس نے درخواست بھی کبھی نہیں دی اور دل میں تمنا بھی نہیں ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں حج کرے۔ بہت سے لوگ کہیں گے جی ابھی تک مولوی صاحب بچیوں کا فرض ہے جی وہ ادا کر کے پھر حج کریں گے۔ دیکھو اس وقت آپ سے حج کا مطالبہ ہے، اس لیے اس وقت اس فرض کو پورا کرے۔ جب بچیوں کا ٹائم آ جائے گا تو اللہ غیب کے خزانوں سے ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کوئی؟ بولو بھائی، کوئی مشکل ہے؟ تو اس لیے جب حج فرض ہو اور حج کی استطاعت بھی ہو، آپ کے پاس پیسے بھی ہوں، کوئی یہ شرط ہے، ہر آدمی پہ حج فرض نہیں ہے، غریب آدمی پہ حج فرض نہیں ہے۔ حج اس بندے پہ فرض ہے اپنی ضرورت کے علاوہ، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کے جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوتا اور آپ اس میں سے 5 لاکھ 7 لاکھ روپے نکال لیں، آپ پہ حج فرض ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جس کے پاس اتنے زیورات ہوں یا اتنی جائیداد ہو کہ وہ اپنا اور اپنے محرم کا خرچ ادا کر سکے، اس کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ ہر عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے عورت کا حق مہر ہوگا 500 روپے 1000 روپے، وہ نہیں دینا، وہ توہین ہے۔ اچھا، آپ کے ذمے یہ نہیں ہے اس کو حج عمرہ کرانا، وہ کروا دیں گے، 5 لاکھ لگا دیں گے، 2 لاکھ لگا دیں گے، وہ کروا دیں گے۔ اور جو 500 روپے یا 1000 روپے حق مہر فرض ہے وہ ادا نہیں کریں گے، وہ شرم کی بات ہے جی۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ آپ کی خاموشی بتا رہی کہ ریکارڈ آپ کا بھی خراب ہی لگتا ہے، مجھے گڑبڑ ہے جو آپ بولے نہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ قرض ہے، یہ قرض، یہ جو 500 1000 جو بھی طے ہوا، ظاہر ہے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہی طے ہوتا تھا اس وقت، تو یہ ادا کریں، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں حج 1 مرتبہ فرض ہے، عمرہ 1 مرتبہ سنت ہے، اس کے بعد حج بھی نفل ہے اور عمرہ بھی نفل ہے۔ اچھا، بعضے تو وہ ہیں فرض ہو گیا جاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج ادا کریں، عمرہ بھی ہو جائے گا ساتھ ہی، تو فرض بھی پورا ہو گیا، سنت بھی پوری ہو گئی۔ اچھا، بعضے وہ ہیں جو ہر سال ہی جاتے ہیں، اور بھائی ہر سال فرض نہیں ہے، اب ہر سال تو نفلی ہے، اب اس نفل سے بہتر ہے کسی مسلمان کی مدد کرنا، کسی مسلمان کی، زور سے بولو، کسی مسلمان کی، اور مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے۔ فرض چھوڑ کے نفل کی طرف بھاگ رہے ہو، کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ فرض چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے ہو؟ کسی غریب کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، رشتہ موجود ہے لیکن شادی کے اخراجات موجود نہیں، آگے بڑھو، ہاں اس کے شادی کے اخراجات پورے کرو، عزت آبرو سے غریب کی بیٹی رخصت ہو جائے گی، ایک حج نہیں کئی حجوں کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ کوئی بیوہ ہے اس کا سہارا بنے، کوئی کسی غریب خاندان کا بچہ ہے، ہنر جانتا ہے مگر پیسہ نہیں ہے کاروبار کے لیے، سفید پوش ہے، مانگ نہیں سکتے، رو نہیں سکتے کسی کے آگے، لیکن بحیثیت رشتہ دار آپ کو معلوم ہے، بحیثیت پڑوسی آپ کو ایسے تو نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ میرے محترم سامعین، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں
کسی کا نوجوان بچہ کاروبار کر سکتا ہے مگر کاروبار کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے، تو وہی پیسہ لگا کے اس کو کاروبار پہ کھڑا کریں، کرنا چاہیے یا نہیں ہے؟ تو میرے محترم سامعین، کسی غریب کا سہارا بنیں۔ تو حج ایک مرتبہ فرض ہے، فرض ادا ہو گیا، عمرہ ایک مرتبہ سنت ہے، ادا ہو گیا، اس کے بعد حج بھی نفل ہے، عمرہ بھی، اور مسلمان کی مدد کرنا، سارے بولو، مسلمان کی مدد کرنا، کسی غریب یتیم بیوہ کی مدد کرنا فرض ہے، تو فرض کو سامنے رکھو۔ چلیے، کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے، بڑا پرکیف نوری ہوگا وہ حج کا بھی نظارہ، گدائے بے نوا کو ہم وہاں پر شاہ دیکھیں گے، گدائے بے نوا کو ہم وہاں پر شاہ دیکھیں گے، مدینے جائیں گے بیت رسول اللہ دیکھیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پئیں گے شوق سے جی بھر کے ہم زمزم کے پانی کو، سب کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ ہاں، زمزم بھی ہوگا اور انشاءاللہ خالص بھی ہوگا اور وافر مقدار میں بھی ہوگا۔ یہاں پر تو بس وہ 50% کا ذہن رکھیں، مجبوری ہے نا، ایک بوتل لے کے آتے سارا شہر کو دینی ہے، خود ہی سمجھ جاؤ، کیوں جی؟ چلو بہرحال جیسا بھی ہے، لیکن شہر کہتا جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر جی بھر کے پئیں گے انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ ہاں، ادھر لکھا ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہے اور غیر ٹھنڈا بھی ہے، مکس کر کے پی لو، ٹھنڈا پیو یا گرم پیو۔ اور دیکھو کیسا اللہ کا نظام ہے، چھوٹے چھوٹے پائپ ہیں، ہاں جی، جہاں سے وہ پانی نکلتا ہے، نیچے کنویں دیکھا ہے وہاں جا کر، اور پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے، ہر حاجی پانی لے کے جا رہا ہے، ایمانداری سے بھی وہ کم از کم 5 کلو تو لے کے جا رہا ہے نا، اور باقی جو بوتلیں بیگ میں گھسا دے، ہینڈ کیری کر لے، وہ ایک علیحدہ اس کی چلاکی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اتنے ٹنوں سے پانی جا رہا ہے مگر چشمے سے ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے ایک نبی کی ایڑیوں سے، ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا، وہ پوری انسانیت سے ختم نہیں ہو رہا۔ کل حشر کے میدان کے اندر اللہ اکبر، حوض کوثر کا چشمہ محبوب کے ہاتھوں میں جب جام ہوں گے، پوری انسانیت پینے والی ہوگی، وہ بھی ختم نہیں ہوگا، اور جو پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، اللہ اکبر۔ کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے، پئیں گے شوق سے جی بھر کے ہم زمزم کے پانی کو، جب اپنی آنکھوں سے ہم پینے والا چاہ دیکھیں گے۔ چاہ کنویں کو کہتے ہیں، شاعر کہتا جب اپنی آنکھوں سے کنواں دیکھیں گے، یہاں تو وافر مقدار ہے اور ہے بھی اصلی، اس لیے خوب جی بھر کے پیو۔ اچھا، وہاں عجیب لوگوں کا بڑا عجیب ذوق ہے، اس آب زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر کوئی وضو کر رہا ہے، خیر سے کئی غسل کر رہے ہیں، جی اسی بخشے جائیے، اتنا متبرک پانی، اور دیکھو کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ او خدا کے بندو، یہ اس کا ادب و احترام بھی ہے، چلو کسی نے چہرے پہ مل لیا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پاؤں تو نہ دو یار، یہ کتنا متبرک پانی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس سے غسل کر رہے ہیں بیٹھے، جی ہم بخشے جائیں۔ او بھائی بخشے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیسے بخشے جائیں گے بھائی؟ اس کے فضل و کرم سے، اور امیدوار رہو اس کے فضل کے اور اس کی رحمت کے، اور جو مولا کی رحمت اور اس کے فضل کا امیدوار ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، اور وہ اپنے فضل سے بخشش فرمائیں گے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے، مدینے جائیں گے بیت رسول اللہ دیکھیں گے، پئیں گے شوق سے جی
بھر کے ہم زمزم کے پانی کو جب اپنی آنکھوں سے ہم پینے والا چاہ دیکھیں گے، کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے۔ کہہ دو